الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم دوستو اور بھائیو، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس دنیا میں بھیجا آخرت بنانے کے لیے۔ آخرت بنانے کے لیے ہم یہاں پہ آئے۔ اس دنیا کے ساتھ ہمارا دل لگ جانا اور اس دنیا کے لیے ہم کچھ کرنا، یہ ہمارے لیے نقصان کی طرف جانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت میں فرماتے ہیں، آیت تو کفار کے سلسلے میں، لیکن جن لوگوں کے اندر
اس قسم کی عادت ہوتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جس طریقہ سے کفار اس دنیا کی طرف جانے کی وجہ سے نقصان میں ہے، اسی طریقہ سے جو لوگ مسلمان تو ہے لیکن ان کا راستہ اختیار کیا تو یہ لوگ بھی نقصان میں ہے. اللہ فرماتے ہیں قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ. قد ضرور بالضرور، بے شک، شیورلی، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، وہ لوگ نقصان میں ہے، خسارے میں ہے جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالی کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے اس دنیا سے ہمیں جانا ہے اور پھر اس کے بعد ہماری اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ ملاقات ہوگی. اور آپ یہ بھی معلوم ہے کہ صرف ملاقات ہی نہیں ہوگی بلکہ ہماری زندگی کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہمیں جواب دینا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملاقات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زیارت کو جھٹلاتے ہیں اور اس خبر کو جھٹلاتے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے. اس سے پہلے آیت گئی ہے کہ یہ تو پرانی بات ہے، ہم بہت سالوں سے سن کے آ رہے ہیں، ہمارے آبا اور اجداد سے، ہمارے جو پرانے لوگ ہیں ان سے ہم یہ سن کے آئے، تو یہ تو پرانی بات ہے، ہم اس دنیا میں آئے اور یہیں ہم رہیں گے اور ہم پھر دوبارہ اللہ کے سامنے نہیں جائیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں قد خسر الذین کذبوا، جو لوگ ایسے ہیں یہ لوگ بڑے نقصان میں ہیں، اس لیے کہ آخرت کا انکار کر دینا، آخرت کو بھول جانا، ایک حقیقت کو انکار کر دینا اور ایک حقیقت کو بھول جانا. تو اس لیے اللہ سبحانہ، امام رازی رحمہ اللہ تعالی اپنی تفسیر مفاتیح الغیب میں فرماتے ہیں کہ کیسے نقصان میں ہوں گے یہ لوگ. اگر کوئی آدمی آخرت کو انکار کر دیا یا قبر کو انکار کر دیا یا آخرت اللہ سبحانہ و تعالی سے، اللہ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی، یہ انکار کر دیا، اس سے کیا نقصان ہو گیا؟ اللہ فرماتے ہیں مفسرین کرام کہ یہ دنیا ایسی ایک گندی جگہ ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ کو معلوم، پہلے میں نے بتایا تھا آپ کے سامنے کہ اللہ سبحانہ، اللہ کے نبی نے حدیث میں یہ بتایا اور مثال دی. ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کہیں جا رہے تھے اور روڈ کے سائڈ میں جو ہے کوئی بکری کا بچہ مر گیا اور سڑ گیا، پڑی ہے وہاں پہ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ نظر آیا اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت تھی. ہمیشہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بات سمجھانے کے لیے مثال پیش کرتے تھے. اس لیے علماء کرام نے اس کے اوپر کتاب بھی لکھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال کیسے ہوتی تھی اور اس سے ایک بات کس طریقہ سے بالکل صاف ہو جاتی تھی صحابہ کرام کے سامنے. اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سیکھی قرآن سے. قرآن کے اندر اس قسم کی مثال اور ایگزامپل اللہ سبحانہ و تعالی نے پیش کی.
تو صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی ایسے آدمی ہیں جو اس بکری کو لینے کو تیار ہے، اس بکری لینے کے لیے تیار ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس سے کیا فائدہ، یہ تو ایک تو بکری کا بچہ ہے، نہ اس کا گوشت ہم کھا سکتے ہیں، نہ اس کا چمڑا ہم استعمال کر سکتے ہیں، کوئی کام کے لیے نہیں ہے، تو بیکار ہے یا رسول اللہ۔ نبی علیہ السلام نے اس مثال کو پیش کر کے صحابہ کرام کو یہ سمجھایا کہ اللہ کی نظر میں اس دنیا ایسی ہے کہ اگر یہ دنیا کسی کو فری بھی مل جائے پھر بھی اس دنیا کے ساتھ دل کا لگاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ جس طریقہ سے اگر میں تمہیں یہ بکری کا بچہ فری دے دوں، اس میں کسی قسم کی چارجز نہ کرو، تم اس کو لینا جیسا سمجھتے ہو، دنیا ایسی ہے۔ تو اس لیے محبت دنیا سے نہیں ہونی چاہیے۔ یہ دل ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہوگی، جس کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہوگی، قرآن کی محبت ہوگی، نبی کی محبت ہوگی، نبی کی حدیث کی محبت ہوگی۔ دنیا اس دل کے اندر نہیں جانی چاہیے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے اس آیت کے اندر، جس آدمی کے دل کے اندر دنیا کی محبت آ گئی، جس آدمی کے دل کے اندر دنیا کی محبت آ گئی، وہ آدمی ضرور آخرت کو بھول جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں آخرت کی ملاقات، اس کی فکر، اس کا خوف اور ڈر ختم ہو جائے۔ اللہ نے دوسری آیت میں فرما دی، آیت سامنے آ رہی ہے، ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی ملاقات کی امید نہیں رکھتے، مطلب کیا ہے کہ یقینی نہیں ہے کہ ایک دن آنے والا ہے اور آخرت بھی ایک دن ہے، قیامت کا بھی ایک دن ہے، اور اس دن ہمیں اللہ کے سامنے حاضری دینا، اس کی کوئی امید ہے ہی نہیں، اس کا کوئی یقین، اس کا کوئی ایمان ہے ہی نہیں۔ اور یا ایمان تو ہے لیکن اتنا کمزور ایمان ہے کہ دنیا کی زندگی میں یہ لگتا نہیں کہ اس کے دل کے اندر اس کی فکر ہے یا اس کا خوف ہے یا ڈر ہے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، اللہ کی ملاقات بھول گئے، اور پھر اس کے بعد ورضوا بالحیات الدنیا، صرف اتنی نہیں ہے کہ اللہ کی فکر دل سے نکل گئی۔ آپ کو پتا ہے کہ جب آخرت کی فکر ختم ہو جائے گی، دل کے اندر اللہ کی محبت، رسول کی محبت، دین کی محبت نہیں ہوگی، تو دل تو ایک ایسی جگہ ہے، اس کے اندر کوئی تو چیز آنے والی ہے، ایک ایسی چیز ہے اس کے اندر کوئی چیز آئے گی، یا تو اللہ کی محبت ہوگی یا تو دنیا کی محبت ہوگی۔ اب جس نے اپنے دلوں کے اندر جس نے اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت ڈال دی تو جگہ فل ہو گئی، اب کسی اور چیز کی محبت نہیں آ سکتی۔ لیکن اگر اس دل خالی ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے، تو پھر اللہ فرماتے وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ لوگ کیسے ہو گئے کہ دنیا کو لے کے اطمینان ہو گئے، دنیا کے اوپر راضی ہو گئے۔ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی جو زندگی ہے اس میں بڑے خوش ہیں، اور وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، وَالَّذِينَ هُمْ
عن آیاتنا غافلون، اور اللہ کی جو آیت ہے، اللہ کی جو نشانیاں ہیں، اس سے بالکل غافل ہو گئے، اس سے بالکل غافل ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک مأواہم النار، اولئک مأواہم النار، ان کے لیے ہے جہنم، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ جہنم جو ان کو ملی ہے، یہ ایسا نہیں کہ میں نے ان کو دے دیا، بما کانوا یکسبون، یہ تو ان کی کمائی ہے۔ دلوں کے اندر میری محبت رکھنے بغیر دنیا کی محبت آ گئی، مال کی محبت آ گئی، اولاد کی محبت آ گئی، بچوں کی محبت آ گئی، دولت کی محبت آ گئی، اللہ فرماتے ہیں ہلاک ہو گئے۔ خسر الدنیا والآخرہ، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یہ آدمی ہلاک ہو گئے، یہ بڑے نقصان میں ہے، اور یہ بالکل یقینی نقصان میں ہے۔ یہ کذبوا بلقاء اللہ، تو اس لیے امام راضی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جس آدمی کے اندر یہ چیز نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے، تو یہ آدمی بڑے نقصان میں ہے، کیونکہ اصل چیز سے یہ غافل ہو گئی۔ اور جس آدمی کے اندر آخرت کی فکر ہے، اللہ کی ملاقات کی فکر ہے، دل کے اندر یہ ایمان ہے کہ مرنے کے بعد مجھے اللہ سے ملاقات کرنی، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر کس آدمی کا دل زیادہ لگتا ہے؟ ہمارا دل تو ہے ہی نہیں، ہم تو نماز پڑھتے ہیں کہیں اور ہوتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ کس آدمی کا دل نماز کے اندر زیادہ لگتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، وہاں پہ بھی یہ آیت ہے کہ نماز کے اندر دل اس آدمی کا ہوگا جس کے دل کے اندر یہ ایمان ہے کہ اللہ سے ہمیں ملاقات کرنی ہے، ملاقو ربی، رب کے ساتھ ملاقات ہوگی، اللہ کے ساتھ ملاقات ہوگی، اس فکر جس آدمی کے اندر ہوگی اس کی نماز تو کمال ہے، اس کی نماز تو کمال ہے۔ آپ کو وہ قصہ یاد ہے، اور ہمارے جو تبلیغی ساتھی بھائی یہ حدیث پڑھتے رہتے، حدیث پڑھتے رہتے۔ حدیث کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی جنگ سے تشریف لا رہے تھے، تو ایک جگہ پہ رات ہو گئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا ہم رات یہاں گزاریں گے، ٹھیک ہے؟ تو ظاہری بات ہے یہ تو ایسی بات نہیں تھی کہ بس سو گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ دشمن کا حملہ ہو سکتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سونے سے پہلے اعلان کیا کہ ہمیں 2 آدمی چاہیے جو رات میں ہمارے لیے سیکیورٹی کا کام کر سکتے ہیں۔ تو 2 صحابی کھڑے ہو گئے، ایک مہاجر اور ایک انصار، کہ ہم کریں گے۔ رات میں یہ دونوں کام میں لگ گئے۔ اب ذہن میں بات یہ آئی ہے کہ ہم دونوں کیوں ایسے کھڑے ہیں اور بیزی ہے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ باری باری کر لیتے ہیں، ہاف نائٹ جو ہے ایک آدمی کام کرے گا اور ایک آدمی سوتا رہے گا، اور لاسٹ پارٹ میں جو ہے وہ آدمی کھڑا ہو جائے گا اور دوسرا آدمی سو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اب مشورہ میں یہ بات طے ہو گئی، صحابہ کرام تو دوسرے صحابہ کرام سو گئے، نبی علیہ السلام بھی سو گئے، ان کے آپس میں یہ مشورہ ہو گیا۔ اب انصاری صحابہ جو ہے وہ کھڑے ہو گئے سیکیورٹی کے کام کرنے کے لیے، اور مہاجر صحابی سو گیا۔ اچھا
کام کر رہا اچانک ذہن میں بات آئی یار ایسے کھڑا کیوں، اتنا مبارک وقت ہے، چلو میں کیا کرتا ہوں، نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں، کوئی دشمن تو نظر نہیں آ رہا، نماز میں کھڑا ہو گیا اور نماز کے اندر سورہ طٰہٰ پڑھنا شروع کی، سورۃ الکہف پڑھنا شروع کی، اور ایسا دل لگا اس کے اندر، ایسا دل لگا اس کے اندر. حدیث میں آتا ہے کہ یہ آدمی پڑھتے رہے اور نماز میں کھڑے ہیں. دشمن نے دیکھا کہ کوئی کھڑا ہے وہاں پہ، تیر چھوڑا، وہ نماز میں ہے. سوچ سکتے ہیں آپ یہ کس قسم کا ایمان ہے؟ نماز پڑھ رہا ہے، بلڈ بدن سے نکال کر زمین میں گیا اور بازو میں جو انصار صحابی سوئے ہوئے تھے ان کے بدن کے اندر جا کے لگا، اور آپ کو معلوم ہے یہ بالکل تازہ خون ہے اور گرم ہے، بدن میں لگا تو کیا ہو گیا، جاگا تو دیکھا خون ہے، اور اس نے جا کے یہ کیا بات ہے بھائی، تمہارے بدن سے بلڈ آ رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلا. تو جب پوچھا اس نے کہا کہ میں تو سورۃ الکہف پڑھ رہا تھا، اور اس نے کہا کہ اگر میری یہ فکر نہیں ہوتی کہ نبی علیہ السلام نے ایک ذمہ داری مجھے دی ہے، اگر اس فکر مجھے نہیں ہوتی تو میں اس سورۃ الکہف میں پڑھتے نماز میں مر جاتا، لیکن پھر بھی میں نماز نہیں چھوڑتا. سوچ سکتے ہیں یہ بات، ہم سوچ سکتے ہیں. اللہ نے فرمایا ملاقو ربہم، کہ اس آدمی کے اندر آخرت کی بڑی فکر ہے، اس آدمی کے اندر اللہ کی زیارت کی بڑی فکر ہے، اس آدمی کے اندر اللہ کی ملاقات کی بڑی فکر ہے کہ اس ذات کے سامنے ہم کیسے جائیں گے جس کا ہم سب کچھ استعمال کرتے ہیں، جس کا اتنا بڑا احسان ہمارے اوپر ہے. وہ کھلاتے تو ہم کھاتے ہیں، وہ پلاتے ہیں ہم پیتے ہیں، اور ان کی صحت دینے کی وجہ سے ہماری صحت اچھی ہے. جس ذات کے اندر سب کچھ ہے، ہاتھ میں سب کچھ ہے، اس ذات کے سامنے ہم کیسے جائیں گے؟ اس شرم اور اس خوف اور اس ڈر کی وجہ سے انسان کی نماز ایسے بن جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، وہ لوگ ہلاک ہو گئے، یقیناً وہ لوگ ہلاک ہو گئے جو لوگ اللہ کی ملاقات کی خبر کو انکار کرتے ہیں، چھٹلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہونے والا. اللہ فرماتے حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة، یہاں تک کہ اچانک گھڑی آ گئی، قیامت کے دن آ گیا. بعضوں نے کہا یہاں پہ مراد موت ہے، بعض مفسرین کرام کہتے ہیں کہ نہیں قیامت ہے، جو بھی آپ لے لیں. اس لیے نبی علیہ السلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا، کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب ہوگی، قیامت کب ہوگی؟ نبی علیہ السلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس دن تمہاری موت آ گئی قیامت ہو گئی، اس لیے کہ اس کے بعد تمہارے پاس اور کوئی وقت نہیں ہے کہ تم کچھ کرو. تو اللہ فرماتے ہیں حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة، یہاں تک کہ جب اچانک گھڑی آ گئی، قیامت کا وقت آ گیا، موت کا وقت آ گیا. اب یہ کہنے لگے قالوا یا حسرتنا، اب یہ کہتے ہیں کہ ہائے افسوس، ہائے افسوس علی ما فرطنا فیہا، ہم نے جو ہے ہم نے یہ کیا کر دیا، ہم نے یہ کیا کر دیا. اللہ نے تو ہمیں وقت دیا تھا، ہم نے اس وقت میں کچھ نہیں کیا، صرف انکاری کی اور جھٹلایا.
اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور یہ لوگ گناہوں کا بوجھ اپنی پیٹھ پر لے کے چلیں گے. وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ، یہ اپنے گناہوں کی بوجھ اٹھاتے رہیں گے پیٹھ پر. أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کتنا ہی برا بوجھ اٹھانا. حدیث میں یہ آتا ہے جب میدان محشر میں جب قیامت ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالی حساب کتاب شروع کریں گے، تو یہ ایسے پیدل چل کے نہیں آئیں گے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہمارا جو گڈ اعمال ہے، اچھے اعمال ہے، یہ لوگ آئیں گے. اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ بڑی اچھی خوبصورت شکل میں حاضر ہوں گے، اور ان نیک اعمال میں سے ایسی اچھی اسمیل اور خوشبو آتے رہے گی، اور یہ کہیں گے کہ ساری زندگی جو ہے ہم نے تمہارے اوپر سوار کیا، اور آج ایسے دن آ گیا کہ تم ہمارے اوپر سوار بنو، اور ہم تمہیں اللہ کے دربار میں لے کے جائیں گے. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ يَحْمِلُونَ، دوسری آیت میں اللہ سبحانہ و دوسری آیت اور ہے، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ لوگ سواری کے اوپر سوار ہو کے جائیں گے. اور اس میں بھی آیت دوسری حدیث میں بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایک میدان میں تمام جنتیوں کو بلائیں گے، سب جنتی کو بلائیں گے اس کے اندر. اس میدان کا نام ہے میدان مزید. قرآن شریف میں اللہ نے اس ورڈ بھی لایا، حل من مزید. جبریل علیہ السلام ایک دفعہ تشریف لائے، اور ان کے ہاتھ میں ایک مرر ان کے ہاتھ میں تھی، اور اس مرر کے اندر ایک چھوٹا سا ڈبہ لگا ہوا ہے. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا جبریل یہ کیا چیز ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ میدان مزید ہے. میدان مزید کیا چیز ہے جبریل بتاؤ؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا میدان ہے، بہت بڑا میدان ہے، اور اس میدان کے اندر ہر چیز کی کلر وائٹ ہے، بالکل وائٹ. اگر آپ ایسی جگہ پہ جائیں گے جہاں پہ سنو ہو رہی، ساری وائٹ سے کتنی خوبصورت لگتی ہے. دنیا کی جو مثال ہے یہ اصل میں اس مثال سے آپ آخرت کی خوبصورتی کو سمجھ نہیں سکیں گے. یہ صرف چونکہ انسان کی بس یہاں تک چلتی ہے، اس کے اوپر نہیں چلتی، اس لیے مثال دے کے صرف سمجھانا. باقی جنت کی جو نعمت ہے، آخرت کی جو نعمت ہے، اس کو آپ دنیا کی مثال سے سمجھ نہیں سکیں گے، سمجھنا مشکل ہے، کوئی ایسے ہے ہی نہیں. اس لیے تو حدیث میں نے فرمایا کہ ما لا عین رأت، کوئی آنکھ جو ہے اس کو دیکھی نہیں کبھی، کوئی کان اس کو سنا ہی نہیں کبھی، اس کے دل کے اندر بھی کبھی اتنی خوبصورتی آئی نہیں کبھی، تو آپ کیسے سمجھیں گے؟ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی اس حدیث میں آتا ہے کہ ساری چیزیں، وہاں کے درخت، وہاں کی ہر چیز وائٹ ہے، ٹھیک ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی اس میں سب جنتی لوگوں کو بلائیں گے کھانا کھلانے کے لیے، مہمانداری کرنے کے لیے. اور اس کے اندر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی ایسے اس اسمبلی کو سیٹ اپ کریں گے کہ ہر نبی کے پیچھے ان کی امت ہوں گے. اور اللہ سبحانہ و تعالی ایسی قدرتی طور پر ان کے لیے جس
کرسیاں رکھیں گے کہ ہر ایک کرسی کے اوپر اس کا نام ہوگا، اور یہ اپنے نام کے حساب سے جہاں پہ ان کی سیٹ ہے وہاں پہ جا کے بیٹھیں گے۔ اور اس میں بھی آیا کہ وہ جنت سے جب لوگ نکل کے آئیں گے، ایسے نہیں کہ سب کو ایک بس میں لے کے آئیں گے نا، ایسے نہیں بات، ہر ایک کے لیے الگ الگ ٹرانسپورٹیشن ہوگی، اور وہ بھی اپنے درجات کے حساب سے ہوں گے، جو جس قسم کی جنت میں ہے اس کی ٹرانسپورٹیشن ایسے ہوگی۔ اور اس طریقہ سے اتنی بات اصل میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، کہ یہ جہنمی لوگ اور یہ کفار اور یہ جہنمی لوگ جو ہے یہ بھی سوار ہو کے آئیں، یہ بھی آئیں گی، لیکن ان کی پیٹھ کے اوپر گناہوں کا بوجھ ہوگا، یہ اٹھا کے لے کے آئیں گے۔ یہ بھی حدیث میں ہے کہ یہ بد اعمال جو ہے، جو گناہوں کا کام ہم نے اس دنیا میں کیا ہے، یہ سارے آئیں گے، اور یہ ایک بد شکل کے یعنی شکل بنا کے آئیں گے، اور اس اعمال میں سے بہت ہی بدبو آتی رہے گی، اور یہ لوگ آ کے کہیں گے، یہ اعمال آ کے کہیں گے کہ بھئی دیکھو دنیا میں تم نے پوری زندگی ہمارے اوپر سوار ہوئے، آج ہم تمہارے اوپر سوار ہوں گے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں اللہ ساء ما یزرون، یہ کتنا ہی بری بوجھ ہے کہ تم اس کو اٹھا کے لے کے آؤ گے۔ اللہ ساء ما یزرون۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، صرف کھیل اور تماشا ہے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی دنیا کی زندگی کو کھیل اور تماشا کی چیز کیوں کہا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم تو ایسے بھی کام کرتے اس دنیا میں، کام کا، بلکہ آج کل دنیا میں امریکہ میں ہم لوگ جو ہے سارے دن اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، اور اس میں جو ہے پیسہ کمانے میں لگا رہتے ہیں، بزنس کرنے میں لگا رہتے ہیں، تو اس میں کیا برائی ہو گئی؟ یہ تو اچھی چیز ہے، انسان تو وقت نہیں ضائع کر رہا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے کیوں کہا کہ یہ دنیا کی زندگی کھیلنے کی چیز ہے؟ علماء لکھتے ہیں، خاص کر امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کھیلنے کا وقت جو ہوتا ہے وہ بہت کم وقت ہوتا ہے، کھیلنے کا وقت بہت کم وقت ہوتا ہے۔ آپ اپنا حساب لے لیں، ہم ایکسرسائز کرنے کے لیے جاتے ہیں، بعض تو جاتے ہی نہیں، بعض جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بڑی فکر ہوتی ہے صحت کے بارے میں، اور چاہتے ہیں کہ ہم ہیلدی رہیں، تو جب انسان ایکسرسائز کے لیے جاتے ہیں یا کھیلنے کے لیے جاتے ہیں تو وقت کتنا ہوتا ہے؟ 24 آورس میں شاید 30 منٹس یا 40 منٹس یا 1 آور، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری جو اس دنیا کی زندگی ہے یہ آخرت کے مقابلے میں ویسے ہے جیسے تمہاری کھیلنے کا وقت ہوتا ہے، ایکسرسائز کا وقت ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ اور آپ واقعی دیکھیں وہ بھی ہمارے لیے کسی قسم کی گارنٹی نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے ملک میں جاتے ہیں تو جانے کے وقت کم از کم ہمارے ہاتھ میں یہ وقت ہوتا ہے کہ بھئی ہم 1 ہفتہ بعد واپس آ جائیں یا 2 ہفتے بعد ہم واپس آ جائیں گے، اور ہمارے پاس ایک ریٹرن ٹکٹ بھی ہوتی ہے، میں واپس آ رہا ہوں 2 ہفتے کے بعد۔ لیکن یہ دیکھیں کم از کم اتنا ہمارے ذہن میں اتنی بات ہوتی ہے کہ میں 1 ہفتہ بعد یا 2 ہفتے بعد میں واپس آ جاؤں گا۔ لیکن اس دنیا کی زندگی اتنی گارنٹی بھی نہیں ہے۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کل کیا ہوگا۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، جب تمہاری باری آ جائے گی
تمہاری باری جب آ جائے گی تو اس وقت تمہارے لیے 1 منٹ بھی نہیں رہے گا، نہ 1 منٹ ادھر ادھر ہوگا۔ چلو ٹھیک ہے، ہم بڑے بیزی ہیں، ہم کہہ دیں گے حضرت علیہ السلام کو کہ بھائی میں بہت بیزی ہوں، تھوڑا سا وقت مجھے دے دو۔ نو فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ نہ وقت کو آپ کے لیے بڑھایا جائے گا، نہ وقت آپ کے لیے کم کیا جائے گا، جہاں تک اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے۔ یہ سورۃ الانعام میں یہ آیت گئی ہے، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر۔ جب وقت آ جائے گا اس کو ادھر ادھر نہیں کیا جائے گا۔ یہی حقیقت ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی بات کو سمجھانے کے لیے اس دنیا میں آئے۔ یہ کس کی فکر میں تم لگے ہو جس کے بارے میں تمہیں 1 منٹ کا کوئی گارنٹی نہیں ہے؟ تو پھر اس کو لے کے تم اتنا بیزی کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ۔ یہ دنیا کی زندگی صرف لہو اور لعب کی ہے، کھیل کودنے کی جگہ ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ اتنا شارٹ، اتنا کم وقت ہے، اتنا کم وقت ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، اتنا کم وقت ہے۔ اور عجیب اور غریب بات یہ ہے، آخرت کا جو وقت ہے وہ تو بالکل اتنا وقت ہے، اتنا وقت ہے، وہ ابد الآباد ہے۔ اس میں کسی قسم کی جو ہے ایسی بات نہیں ہے کہ بس تھوڑے دن بعد ہماری چھٹی مل جائے گی، اور اس کے لیے ہم 24 آورز بزی ہیں، 24 گھنٹہ ہم اس کے لیے بزی ہیں۔ اور جو زندگی جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس کے لیے ہم 24 آورز بزی ہیں۔ اور جو زندگی ابد کی زندگی ہے، جو کبھی ختم ہونے والا نہیں، اس کے لیے ہم 1 منٹ بھی دینا نہیں چاہتے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ۔ کس چیز کو لے کے تم بیٹھے ہو، کس سوچ کو لے کے تم بیٹھے ہو، کس فکر کو لے کے تم بیٹھے ہو، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جس دن وقت آ جائے گا کہ ہم نے جو کچھ جمع کیا ہے، پوری زندگی میں جو کچھ ہم نے جمع کیے، یہ سارے کے سارے یہی رہ جائیں گے۔ حدیث میں ایک قصہ آیا، اس لیے میں اس آیت کو اس لیے میں زیادہ بول رہا ہوں تاکہ ہمارے دلوں کے اندر آخرت کی فکر آ جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو سمجھانے کے لیے، صحابہ کرام کو سمجھانے کے لیے آخرت کی جو جرنی ہے اس کی ایک مثال پیش کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کے 2 بھائی تھے، 3 بھائی تھے، ایک بڑا اور ایک جو ہے نا بیچ والا، اور ایک چھوٹا بھائی۔ تو اس آدمی نے جو ہے بڑے بھائی کے لیے بہت کچھ کیا، بہت کچھ کیا۔ اب ظاہر بات ہے یہاں پہ ہم جب امریکہ میں آتے ہیں، ایک بھائی تو آ گیا، اور بعد میں جتنے بھائی آئے ہیں یہ کہ ان کی خدمت کون کرتا ہے؟ یہی جو پہلا والا بھائی جو پہلے آیا تھا، چاہے وہ مڈل کا ہو یا آخر کا ہو، جو بھی ہو، وہ تو آ گیا، نوجوان ہے، کام وام کیا، اپنے ملک میں بھی گھر بنایا، یہ بنایا، وہ سب کچھ بنایا۔ اب دوسرا بھائی کا وقت آ گیا، وہ آ گیا، اب تو اس کو کچھ پتا نہیں ہے، نہ اس کو کام کرنا آتا ہے، نہ اس کو بولنا آتا ہے، کچھ نہیں آتا۔ اچھا بھائی نے جو ہے اس کو کام کا انتظام کیا، کھانے کا انتظام کیا، گھر دیا، سب کچھ دیا۔ تو اس آدمی نے اپنے بڑے بھائی کے لیے بہت کچھ کیا، اور ذہن میں یہ بات ہوتی کہ یہ میرے بڑے بھائی ہیں، باپ کی جگہ پہ ہیں، اس کے لیے ہم کرتے ہیں، تو اس نے بہت کچھ کیا اس کے لیے۔
خیر تو آپ جو ہے دوسرا بھائی جو ہے وہ بھی آیا، اس کے لیے بھی بہت کچھ کیا، لیکن چھوٹا بھائی جو ہے اس کے لیے اس نے کچھ نہیں کیا. یہ ایسے ہی ہوتا ہے، چھوٹا بھائی کے اوپر زیادہ ظلم ہوتا ہے، تو اس نے کچھ نہیں کیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال پیش کر کے پوچھا صحابہ کرام سے، بتاؤ. اس سے پہلے آپ سمجھ لیں، تو اس آدمی کا جب مرنے کا وقت آیا تو اس نے اپنے بڑے بھائی کو بلایا، کہ بھائی صاحب دیکھو، میرا تو آپ جانے کا وقت ہو گیا، میں تو اس قبر میں جانے والا ہوں، تمہارے لیے میں نے بہت کچھ کیا، تمہارا گھر کا انتظام کیا، کھانے کا انتظام کیا، بچوں کی تعلیم کے لیے میں نے سب کچھ کی. اب میری موت کا وقت آ گیا، میں جانے والا ہوں، اور قبر میں میرے ساتھ کون جائے گا؟ تم میرے کو کچھ ہیلپ کر سکتے ہو؟ تو بڑے بھائی نے کہا کہ دیکھو، جب تک تمہارے اندر حیات ہے، تمہاری موت جب تک نہیں ہوئی، ہاسپٹل میں لے کے جانا، کھانا کھلانا، تمہیں شاور دینا، تمہاری صفائی کرنا، میں تو سب کچھ کر لوں گا. جس دن تمہاری موت آ گئی، میں کچھ نہیں کر سکتا. تو اس کو بڑی پریشانی ہوئی ہے. اس نے کہا کیسے بات کرتے ہو تمہارا جب برا وقت تھا تو میں نے ہمیشہ ساتھ دیا، سب کچھ کیا، اب میرا وقت خراب ہے، تم میرے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے، میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہو. تو اس نے بہت ہی اس کو بڑی تکلیف ہوئی، اور آپ نے جو ہے اپنا جو دوسرا بھائی اس کو بھی بلایا. اس نے کہا کہ دیکھو، میرے بڑے بھائی نے تو مجھے جواب دے دیا، لیکن مجھے بہت پریشانی ہے مجھے. میں کیسے رہوں قبر میں؟ میں اکیلا نہیں رہ سکتا، اور میں جا بھی نہیں سکتا، میرا سفر بہت لمبا ہے. تم ایک کام کر سکتے ہو کہ میرے ساتھ چلو، مجھے تم تھوڑا سا ہیلپ کرو. تو چھوٹے بھائی نے کہا کہ دیکھیں، بڑے بھائی نے تو کہا کہ موت تک آپ ہیلپ کریں گے، میں تھوڑا سا اور کر دوں گا. کیا ہے؟ جب آپ کی موت آ جائے گی، کفن دفن جو بھی کچھ کرنا ہے، مولوی صاحب کو بلانا، جنازہ کی نماز پڑھانا، یہ ساری ذمہ داری میرے اوپر ہے. لیکن جیسی آپ کی باری قبر میں لٹایا جائے گا، اس کے بعد تو میں کچھ نہیں کر سکتا. اس نے کہا کہ یہ تو کوئی بات نہیں، اصل بات تو وہاں پہ ہے، اصل تو مجھے مدد چاہیے اس جگہ پہ. تو اب اس نے جو ہے سوچا کہ میں کیا کروں، چھوٹے بھائی کو بلاؤں. لیکن ذہن میں یہ بات آئی کہ میں نے تو اس کے اوپر بڑا ظلم کیا ہے، میں نے اس کو کچھ نہیں دیا میں اس کو، اور ساری زندگی میں نے اس کے اوپر جو ہے ٹارچر، ظلم اور بے انصافی سب کچھ کیا، میں اس کو کیسے بلاؤں. لیکن ذہن میں اس کو ایک بات آئی ہے کہ میں اس کو ایک بات بتاؤں گا. کیا ہے؟ اس نے بلایا چھوٹے بھائی کو. اس نے کہا کہ بھائی صاحب دیکھو، یہ بات بالکل سچی ہے کہ میں تمہارے لیے میں نے کچھ نہیں کیا، ساری زندگی میں نے تمہارے اوپر ظلم کیا، لیکن ایک بات تو خیال کرو، تمہاری ماں اور میری ماں ایک ہے. تم جس پیٹ میں تھا میں بھی وہیں پہ تھا. ماں کا لحاظ رکھو، کم از کم میری ماں کی وجہ سے تم آج مجھے ہیلپ کر دو. کیا پرابلم ہے تمہارا کہ میری موت کا وقت آ گیا اور قبر میں مجھے جانا ہے، اور میرے ساتھ کوئی بھی نہیں جانے والا، نہ بڑا بھائی، نہ بڑے بھائی، نہ یہ کوئی. تم کیا کچھ کر سکتے ہو؟ تو چھوٹے بھائی نے بہت اچھا جواب دیا. اس نے کہا کہ دیکھیں، فکر نہ کریں، سب بھول جائے گا. آپ بے شک میرے لیے کچھ نہیں کیا، لیکن آج میں آپ کے ساتھ بالکل ساتھ میں ہوں. اگر قبر میں ہے میں وہاں پہ جاؤں گا، حشر میں ہے وہاں پہ جاؤں گا، اللہ کے سامنے کچھ کہنا ہے وہاں پہ جاؤں گا، آپ کو میں اکیلا نہیں چھوڑوں گا. تو بڑے خوش ہو گئے.
الحمدللہ، بس مجھے اب فکر کی بات نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مثال دے کے صحابہ کرام سے پوچھا، بتاؤ وہ بڑا بھائی کیسا ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا یا رسول اللہ، یہ تو بڑے خراب قسم کا آدمی ہے، تو بہت برا آدمی ہے یا رسول اللہ۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ جس کو اس کے بھائی نے اتنا کچھ کیا ہے اور آج اس سے کوئی کام ہی نہیں آیا، یہ تو بہت برا انسان ہے۔ اچھا، دوسرا بھائی وہ بھی بہت برا ہے کہ جب مدد کی ضرورت ہے، جب اب وہ نہیں ہے، بہت برا آدمی ہے۔ What about the third brother؟ وہ کیسا ہے؟ ماشاء اللہ تو بہت اچھا ہے اللہ۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سنو، اب سنو، وہ جو تمہارا بڑا بھائی ہے جو سب سے پہلے الگ ہو جائے گا، جس کے لیے تم نے سب کچھ کیا، نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملا، جمعہ پڑھنے کا وقت نہیں ملا، قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ملا، کچھ نہیں ملا، وہ کون ہے تم جانتے ہو؟ تمہارا مال ہے، دولت، ویلتھ، سب سے پہلے تم سے الگ ہو جائے گا، اور اس کے لیے تم نے سب کچھ کیا، سب کچھ کیا تم نے اس کے لیے، کبھی بھی تمہیں وقت نہیں ملا کہ چلو آج اللہ کے لیے ہم وقت دے دیتے ہیں، کبھی وقت نہیں ملا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تم سے یہ دولت الگ ہو جائے گی۔ صرف الگ نہیں ہے، جیسے ہی تمہاری موت آئے گی، اس دولت کو لینے کے لیے سب فائٹ کرتے رہیں گے۔ بیوی جو تمہارے ساتھ ہمیشہ ہوا کرتی تھی، سب سے پہلے وہ پوچھے گی میرا حصہ کدھر ہے۔ اولاد تمہاری جس کے لیے تم نے سب کچھ کیا، پوچھے گا میرا حصہ کدھر ہے۔ اور اب تک تمہاری لاش کو قبر میں نہیں دیا گیا، اس وقت سے ہی شروع ہو گئی فائٹنگ۔ اللہ فرماتے ہیں، نبی سے فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا بڑا بھائی ہے، تم نے سب کچھ کیا اس کے لیے۔ اچھا، دوسرا بھائی کون ہے؟ جو کچھ نہ کچھ تو کرے گا، وہ تو پہلے ہی چھوڑ دیا، لیکن یہ کچھ کرے گا آپ کے لیے۔ بیوی آپ کو نہیں چھوڑے گی ایسے کہ بھائی چلو اس کو سمندر میں بہا دو، ایسا کبھی نہیں کرے گی۔ چلو میں مولانا صاحب کو لے کے آؤ، جنازہ کی نماز تو پڑھا اس کے لیے، لیکن کب تک؟ جب تک آپ کی باڈی اس دنیا میں ہے۔ جیسے آپ کی جگہ قبر میں ہوگی، بائی بائی، السلام علیکم۔ کیوں؟ اتنی پیاری بیوی، اتنی پیاری اولاد، کچھ نہیں کام ہے۔ میں نے اس لیے پہلے آپ کو بتایا تھا، کبھی بھی آخرت کی کوئی چیز، کبھی بھی آخرت کی کوئی نیکی کسی کے اوپر چھوڑ کے نہیں جانا، کسی کے اوپر چھوڑ کے نہیں جانا کہ میں مر جاؤں گا اور میری وائف میرے لیے کرے گی، میں مر جاؤں گا میرے بچے میرے لیے کریں گے۔ forget it۔ کوئی بھی عمل، کوئی بھی نیکی کا کام چھوڑ کے نہیں جانا کسی کے اوپر، یہ نہیں ہوگا۔ تو کیا دلیل ہے اس کے لیے؟ کیا ایویڈنس ہے میرا بچہ میرے لیے نہیں کرے گا؟ آپ کتنے کر رہے ہیں اپنے باپ کے لیے؟ میں کتنا کر رہا ہوں میرے باپ کے لیے؟ یہ سب سے بڑی ایویڈنس ہے۔ جس باپ کی وجہ سے میں اس دنیا میں آیا ہوں، اور جس باپ نے مجھے ہر چیز دی، اس باپ کے لیے، اس ماں کے لیے میں کتنا کر رہا ہوں، تو میرے لیے بھی ایسے ہوگا۔ تو اس لیے کوئی بھی نیکی کا کام کسی کے اوپر چھوڑ کے نہیں جانا، ایک ایک کر کے جانا۔ اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جو سب 2 نمبر کا بھائی ہے،
یہ تمہاری بیوی بچے رشتہ دار یہ سارے ہیں. اور جو آخری بھائی ہے جو سب سے چھوٹا ہے جس کے اوپر ہم نے بڑا ظلم کیا ہے، نبی اسلام فرماتے وہ تمہاری نیکی ہے. کبھی بھی ہمیں دل نہیں چاہتا تلاوت کرنے کے لیے، پتہ نہیں کب دل چاہا تھا، پتہ نہیں کب دل چاہا تو آپ نے بیٹھ کر 2 منٹ کے لیے قرآن کی تلاوت کر لی، 2 رکعت نماز آپ نے پڑھی، بس قبر میں ہے، حشر میں ہے، آخرت میں ہے، اللہ کے سامنے ہے. جب تک آپ جنت میں داخل نہیں ہوں گے تب تک یہ آپ کے پیچھے گھومتے رہے گی. نبی سے فرماتے یہ تمہارا سب سے چھوٹا بھائی ہے جس کے اوپر تم زیادہ ظلم کرتے ہو. کیا ظلم ہم نہیں کرتے؟ دن میں 5 دفعہ نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی ہماری تلاوت سے ہی نہیں ہے، وہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہے کیسے اس کی تلاوت کی جائے گی، کیسے رکوع کی جائے گی، کیسے سجدہ کی جائے گی، ہمیں کچھ پتہ ہے ہی نہیں. 50 سال سے 60 سال سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، وہی طریقہ جو ہم نے پہلے سیکھا تھا. اس کے لیے کسی قسم کی ایجوکیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی قسم کی پڑھائی کی ضرورت نہیں ہے، تعلیم کی ضرورت نہیں ہے. ہر چیز کے لیے تعلیم ضروری ہے، لیکن صرف عبادت کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے کسی قسم کی ایجوکیشن کی ضرورت ہے نہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ ہم سب کو بچا لے. بڑے نقصان میں ہیں ہم. اللہ ہی فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. تم دھوکے میں ہو، تم نقصان میں ہو، تم ایسی چیز لے کے بیزی ہو جو کوئی کام آنے والی چیز نہیں ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ. اور جو آخرت کا گھر ہے، جو آخرت کا گھر ہے، بعض مفسرین کرام لکھتے ہیں آخرت کا گھر مطلب جنت. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ، اور جو گھر آخرت میں ہے جو آنے والی ہے بعد میں. یعنی آخرت کا مطلب کیا ہے؟ آخرت کا مطلب یہ ہوتا ہے جو چیز بعد میں آتی ہے. اس کو بتا، دنیا کا مطلب دنوون سے آیا ہوا. دنوون کا مطلب جو قریب ہے، قریب والی چیز. آخرت کے مقابلے میں دنیا پہلے ہے، اس لیے اس کو دنیا کہتے ہیں. اور آخرت چونکہ دنیا کے بعد آنے والی ہے اس لیے اس کو آخرت کہتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ. آخرت کے جو گھر ہے، آخرت کی جو زندگی ہے وہ سب سے اچھی زندگی ہے. خیرٌ. سورہ ضحیٰ میں اللہ فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اس میں بعض دفعہ دنیا کے بارے میں ورڈ اللہ سبحانہ و ڈیفرنٹ استعمال کرتے ہیں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. الْأُولَى کا مطلب دنیا، اولا کا مطلب کیا ہے جو پہلی ہوتی ہے چیز. تو دنیا آخرت کی مقابلہ میں پہلے آتی ہے، آخرت بعد میں آتی ہے. جس کا اللہ فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ. آخرت بہت اچھی چیز ہے تمہارے لیے آخرت بہت اچھی چیز ہے. من الاولا، دنیا سے. سورہ ضحیٰ میں آپ پڑھنا کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. کہ اللہ آپ کو دیں گے عن قریب، بہت جلد آپ کو اللہ دیں گے. ربک، آپ کا رب، فترضا، اور آپ خوش ہو جائیں گے. کیا دنیا کی زندگی کے لیے آپ پریشان ہیں؟ اللہ ایسے دیں گے آپ کو، ایسے دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے. فترضا، خوش ہو جائیں گے. الم یجدک یتیما فآوی. کیا آپ یتیم نہیں تھے؟
الم یجد کا یتیمن فآوا، اور پھر اس کے بعد آپ کو سنبھالا کون؟ اللہ نبی اسلم سے کہہ رہے ہیں الم یجد کے یتیمن فآوا، آپ یتیم نہیں تھے؟ یہ سیرت النبی کا مہینہ ہے، پڑھ کے دیکھنا نبی اسلم کی کیا حالت تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی ماں سے صرف 4 دن دودھ ملا، باقی اللہ نے کسی اور سے سنبھالا ان کو۔ جب آئے واپس آنے کے بعد 6 سال انتقال ہو گئے، ماں اللہ نے سنبھالا۔ الم یجد کے یتیمن فآوا، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد کی پرورش کے لیے ماں باپ ضروری ہے، اللہ فرماتے ہیں ضرورت نہیں ہے، آپ اتنی فکر نہ کریں۔ ایک نبی جس کو اللہ مرسلین، پیغمبر، رسول اور تمام انبیاءوں کے سردار بنائیں گے، اللہ فرماتے ہیں الم یجد کے یتیمن فآوا، آپ یتیم نہیں تھے، کس نے آپ کو آپ کی پرورش کی اور بڑا بنایا آپ کو۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، کیا آپ گمراہ نہیں تھے؟ آپ کو کچھ پتہ نہیں تھا اللہ کون ہے، رسول کون ہے، دین کون ہے، میں نے آپ کو سکھایا۔ فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، بالکل غریب تھے، کچھ نہیں تھا آپ کے پاس، فَأَغْنَى، میں نے آپ کو غنی بنایا، میں نے آپ کو ریچ بنایا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اب اللہ فرماتے ہیں کہ آپ تو یتیم تھے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کبھی بھی یتیم کے ساتھ برا برتاؤ نہیں کرنا، دھمکی کبھی نہیں دینا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کبھی بھی غریبوں کو دھمکی نہیں دینا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور میں نے جو کچھ نعمتیں آپ کو دی ہے اس کا اظہار کریں، بتائے لوگوں کو، اس کا شکر ادا کریں۔ خیر، تو اللہ فرماتے ہیں وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، آخرت کی زندگی سب سے اچھی زندگی ہے، اس سے اچھی زندگی اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ کس کے لیے؟ اللہ فرماتے ہیں لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ان لوگوں کے لیے جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے اندر تقوی ہے، جو گناہوں سے بچتے ہیں۔ یتقون کا مطلب صرف تقوی، خدا کا خوف نہیں ہے۔ خدا کا خوف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی تمام گناہوں سے بچتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں متقی۔ اور محمد افلا تعقلون، یہ نہیں سمجھتے تم لوگ؟ یہ تمہیں سمجھ میں نہیں آتی بات؟ میں جو یہ کہہ رہا ہوں کہ آخرت کی زندگی سب سے اچھی زندگی ہے اور اس دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ افلا تعقلون، اس تھوڑی سی بات کو تمہیں سمجھ میں نہیں آتا، تم سمجھتے نہیں ہو۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کیا انداز ہے، دیکھیں کہ یہ بات اگر تمہیں سمجھ میں آ گئی بس کامیاب ہے تم لوگ، اور یہ بات تمہیں سمجھ میں نہیں آتی۔ دیکھو تو تم اپنے سامنے اپنی بابا، ماں اور باپ، سارے جو لوگ تمہارے تھے یہ تو سب گزر گئے اور یہ قبر میں چلے گئے۔ اتنی موٹی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی تمہیں؟ یہ تو بالکل حقیقت ہے، ریالٹی ہے کہ اس دنیا میں تم نہیں رہ سکتے ہو، تمہارے لیے دنیا کی زندگی پرماننٹ زندگی نہیں ہے۔ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ۔ اب اللہ سبحانہ وتعالی نبی علیہ السلام کو تسلی دے رہا ہے۔ نبی علیہ السلام جب آ کے دعوت کا کام شروع کیے اور لوگوں نے نہیں مانی بات، تو نبی علیہ السلام کو بڑی فکر ہوئی کہ میں ایسی باتیں کرتا ہوں ان کے سامنے جو بالکل حقیقت ہے، یہ مانتے کیوں نہیں؟ کیوں مانتے نہیں؟ ان کو تکلیف ہوتی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون۔ اس آیت کی شان نزول پہلے سمجھے
اخنس ابن شرائق ایک آدمی تھا، تو اس کے ساتھ جنگ بدر کے دن ابو جہل سے ملاقات ہو گئی. تو ابو جہل کا نام تھا ابو الحکم. تو اس نے کہا ابو الحکم تم میرے سامنے ہو، ابھی ہمارے ساتھ کوئی ہے نہیں، تم ایک بات مجھے بتاؤ گے کہ تم کیا سمجھتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ یہاں پہ کوئی ہے نہیں، مجھے معلوم ہے کہ تم لیڈر ہو اور تم چاہتے نہیں کہ تمہاری دل کی بات کسی کو پتہ چلے، لیکن آج کوئی نہیں ہے، میں ہوں اور تم ہو. ایک بات مجھے بتا دو کہ واقعی محمد سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ اس نے کہا کہ دیکھو یہ بات تو بالکل سچی ہے کہ محمد جیسے انسان عرب میں کوئی ہے ہی نہیں، اور اس نے پوری زندگی کبھی بھی ہمارے ساتھ کوئی جھوٹ نہیں کیا، اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ قریش کے اندر بہت سارے برانچز ہیں، اور اس میں ایک ہے بنو قصی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قبیلہ ہے. یہ بنو قصی جو ہے ساری چیزیں لے کے جا رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ حجاج کو، جو حاجی صاحبان مکہ میں جاتے ہیں، ان کو پانی پلاتے ہیں لوگ. پھر اس کے بعد بیت اللہ کی ذمہ داری ان کے ہاتھ میں، ان کی چابی ان کے ہاتھ میں، سب کچھ ان کے پاس. اب نبی بھی ان کی قبیلہ میں بن گیا تو ہمارے ہاتھ میں ہے، سب تو چلے گئے. تو اس لیے صرف میں چاہتا نہیں کہ یہ نبوت اور یہ نبی کی جو پوزیشن ہے یہ چلے جائے، میں نہیں چاہتا ہوں. تو میری جو دشمنی اس کے ساتھ صرف یہی ہے اور کچھ نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہہ رہے ہیں قد نعلم، مجھے معلوم ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے انہ لیحزنک الذی یقولون، ان کی باتوں سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے کہ صرف اس بات پر کہ اللہ نے کسی کو نبی بنایا اور یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے اور آپ کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. میں آپ کو نبی بنایا، میری وجہ سے آپ نبی بنے، لیکن یہ آدمی صرف اس وجہ سے آپ کو نہیں مانتے. لیحزنک الذی یقولون، آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، آپ کو آپ کا غم ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، مجھے معلوم ہے. فإنہم لا یکذبونک، آپ کو اتنی پریشانی کیوں ہو گئی ہے؟ اگر فإنہم لا یکذبونک، یہ تو آپ کو نہیں جھٹلا رہا ہے، یہ مجھے جھٹلا رہا ہے. فإنہم لا یکذبونک، آپ کو نہیں جھٹلا رہا ہے، آپ کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتے. وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ تو ظالم ہے، اور یہ ظالم میری آیت کو انکار کر رہے ہیں، آپ کو انکار نہیں کر رہے. کیونکہ نبوت دینا میرا کام تھا، میں نے دی آپ کو، اس میں آپ کا ہاتھ نہیں تھا. اب آپ کی نبوت کو انکار کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے کو وہ جھٹلا رہا ہے، تو یہ آپ کو پریشانی اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے، یہ تو ایسے چلتی آ رہی ہے بہت دنوں سے. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی بہت سارے انبیاؤں کو، بہت سارے رسولوں کو جھٹلائے گئے. اور فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا، تو آپ ایک بات سمجھ لیں اچھی طریقے، سن لیں اچھی طریقہ سے، کہ آپ سے پہلے جو رسول اور انبیاء اور پروفٹ آئے، ان کے اوپر بھی ایسی تکذیب آئی ہے، ان کو بھی اس طریقہ سے جھٹلایا گیا ہے. لیکن ایک کام ان لوگوں نے کیا ہے، آپ کو بھی یہ کام کرنا. کیا؟ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا، جیسے وہ دوسرے انبیاء کو جب جھٹلائے گئے تو وہ انبیاء جو ہے صبر کیا ہے. آپ کی ذمہ داری بھی یہ ہے، آپ صبر کریں. وَأُوذُوا، اور جو تکلیف دی گئی ہے ان کو، اس تکلیف میں یہ لوگ صبر اختیار کیے. حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ میری مدد آئی ان کے لیے، میری مدد آئی. اور ایک بات یاد رکھنا، جب میری مدد آپ کے لیے میری طرف سے آ جائے گی
وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، تو پھر میری عذاب کو کوئی چینج نہیں کر سکتا. جب میری طرف سے فیصلہ ہو جائے گا، جب میری طرف سے عذاب کا فیصلہ ہو جائے گا، میری طرف سے آپ کے لیے مدد آ جائے گی، تو اس مدد کو، اس عذاب کو کوئی آدمی روک نہیں سکتا، اس کو چینج نہیں کر سکتا. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ کے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ابراہیم اور نوح، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کیا گزرا ہے، یعقوب علیہ السلام کے اوپر کیا گزرا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر کیا گزرا ہے. آپ کے پاس تو یہ سارے خبریں ہیں، پھر بھی آپ اتنی پریشان کیوں؟ پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کی جو باتیں ہیں اگر آپ کو برداشت نہیں ہو رہے ہیں، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر یہ باتیں آپ کے لیے بہت بڑی بن گئی، بہت مشکل ہو رہا ہے برداشت کرنا، تو پھر ایک کام کرے آپ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، تو ہو سکے تو آپ کام کرے، آپ زمین کے اندر کچھ ایک سرنگ بنا لے، آپ ایک سرنگ بنا لے، او سلما فی السماء، یا آسمان کے اوپر ایک سیڑھی چڑھا دے آپ، اور فتأتیہم بآیہ، پھر ان کے لیے آپ نشانیاں لے کے آ جائیں. آپ کو اتنی فکر ہو رہی تو پھر بات کرنے کا انداز دیکھے اللہ، آپ کو اتنی فکر کی کیا بات ہو گئی، آپ کو اتنی پریشانی ہونے کی کیا بات ہو گئی. اگر آپ ایسے سمجھتے ہیں کہ ان کی ہر بات کو ماننا اور ان کے کہنے پر ہر کام کرنا ہے، تو پھر میں تو آپ کے لیے معجزہ ابھی دینے والا نہیں ہوں. اس کی وجہ ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کے دل میں یہ بات تھی کہ بھائی یہ لوگ مانتے نہیں ہیں، تو ایسی کوئی چیز بھیج دے اللہ کی طرف سے میرے پاس، میں ان کو دکھا دو مان لیں گے. ایسا ہوتا نا ہمارے پاس کہ بھائی کیا اتنی بڑی بات ہو گئی ہے، اگر وہ لوگ مان رہے ہیں تو اب دے دیں. تو نبی علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ، یہ ایک ایسی بات ہے کہ آپ کو میں سمجھا نہیں سکتا. جب انسان کے دل کے اندر کسی چیز کی فکر ہوتی ہے، خاص کر کے جب آدمی کے دل کے اندر کسی کو صحیح راستے پہ لانے کے لیے فکر ہوتی ہے، تو اس قسم کی ہوتی ہے کہ میں تو سب کچھ کر رہا ہوں، مار بھی کھا رہا ہوں، میرے بارے میں بری باتیں بھی یہ کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہا ہوں، میں سب برداشت کر رہا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ دین پر آ جائے. اور میری بس کی تو بات نہیں ہے کہ میں جو ہے نا چاند کو جو 2 ٹکڑا کر دوں، یا جو ہے نا کسی چیز کو لے کے آؤ، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں. دیکھیں نبی علیہ السلام کی یقین کتنا ہے. نبی علیہ السلام یہ جانتے تھے جو کچھ ہوتا ہے یہ میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، ورنہ پھر نبی علیہ السلام کیوں بیٹھے تھے. نبی علیہ السلام جانتے تھے کہ میں کتنا مجبور ہوں، میں تو نہیں کچھ کر سکتا. آج کل دنیا میں کہہ رہے ہیں کہ نبی جو ہے نا عالم الغیب ہے، نبی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ہم نبی سے محبت رکھیں گے تو سب کچھ ہو جائے گا. دیکھیں اتنی پریشان ہے امت کو صحیح راستے پہ لانے کے لیے، ایمان دینے کے لیے تبلیغ کر رہے، پریشان ہے، کچھ کرنے نہیں پا رہا. اللہ فرماتے ہیں جب دل کے اندر یہ بات آئی، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، آپ سے پرہیز کرنا، آپ سے دور رہنا اور آپ سے بھاگنا، یہ چیز اگر آپ کے لیے بہت بڑی بات ہو گئی ہے تو پھر ایک کام کریں، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر آپ کے اندر یہ ہمت ہے، آپ کے اندر یہ قدرت ہے، آپ کے اندر یہ طاقت ہے، تو پھر ایک کام کریں، أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر ایک سرنگ بنا لیں، آپ ایک کچھ بنا لیں یہاں پہ اندر گھسنے کے لیے، یا تو آپ آسمان میں ایک سیڑھی لگا دیں، لگا کے پھر آپ کے لیے جو مناسب ہے ان کو سمجھانے کے لیے وہ لے کے آ جائیں. سبحان اللہ بحمد. اللہ فرماتے ہیں ان تبتغی نفقا فی الارض، پھر اللہ فرماتے ہیں، پھر اللہ جواب دے رہے ہیں کہ نبی اسلام کے ذہن میں یہ بات ہے نا کہ بھئی
میں نے ایسا کہا تو کوئی بری بات تو نہیں ہو گئی ہے، یہ میرے دل کے اندر ایک پریشانی ہے. تو اللہ فرماتے دیکھیں ایمان کبھی بھی انسان ایسے نہیں لاتا. اگر میں پورا آسمان اور زمین ان کے سامنے پیش کر دوں پھر بھی نہیں لائے گا. ایسا نہیں ہوتا ایمان ایسا نہیں بنتا. ایمان کے لیے کیا ہونا ہے؟ محنت چاہیے، فکر چاہیے. تو جن لوگوں کے لیے آپ اتنے پریشان ہیں اصل میں ان کے دلوں کے اندر کوئی تڑپ ہے ہی نہیں، یہ چاہتے ہی نہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى. اگر اللہ چاہے تو یہ سب لوگوں کو ہدایت کے اوپر لے کے کھڑا کر دیں گے. اللہ کر سکتے ہیں. جیسے ہم کبھی کبھی ایسے باتیں نہیں کرتے کہ بھئی ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر اللہ کیوں نہ کر دے اسے؟ اللہ بھی فرما رہا ہے میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں کہ سب جتنے آپ کے دشمن اس ایریا میں ہیں، عرب میں ہیں، سب کو میں ہدایت دے کے آپ کے فیور میں کھڑا کر سکتا ہوں. لیکن یہ طریقہ نہیں ہے. میں بھی کر سکتا ہوں کہ آسمان سے آپ کے لیے کوئی معجزہ بھیج دوں اور آپ ان کو دکھا دیں اور یہ بھی ایمان لے کے آ جائیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسے ایمان نہیں بنتا. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. آپ جاہلوں میں سے مت بنیں، کیونکہ یہ تو جہالت کی بات ہے. ایمان کے لیے محنت چاہیے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں انسانوں کے لیے دو راستے رکھ دیا اور ان کے اندر عقل بھی ہے. اس دنیا میں جو اللہ نے ایسے سسٹم رکھا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے انسانوں سے امتحان لینا چاہتے ہیں. اگر سب کو اللہ نے مسلمان بنا دیا، ہم کبھی بھی کہتے ہیں کہ اللہ سب کو اللہ مسلمان بنا دے، پوری دنیا کے مسلمان اگر بن گئے تو پھر امتحان کہاں پہ ہو؟ امتحان لینے کے لیے اللہ نے ایسے سسٹم رکھی. یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے. اب تمہیں کون سا اختیار کرنا ہے؟ اللہ نے تمہیں دماغ دیا ہے، اللہ نے تمہیں سب کچھ دیا ہے. اور ابو جہل کو ہدایت اس لیے نہیں ملی، اللہ اگر چاہتے تو اس کو بھی ہدایت دے سکتے، لیکن اللہ نے اس کے اوپر چھوڑ دیا یہ تمہارے لیے راستہ ہے، کون سا اختیار کرنا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبت کی وجہ سے یہ چاہ رہے تھے کہ یہ سب مسلمان بن جائیں، ٹھیک ہے. لیکن اللہ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں، میرے ابھی سب کچھ سسٹمیٹکلی چلتا ہے، ایسا نہیں کہ میں سب کچھ زبردستی کر دوں. تو اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جو بات سنتے ہیں. جو بات ہی نہیں سنتے وہ کیسے ان کو ہدایت ملے گی؟ انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون. جن کے اندر سننے کی صلاحیت ہے، جو سنتے ہیں ان کو ہدایت ملتی ہے. دنیا میں جو نہیں سنے، اللہ فرماتے ہیں والموتى، موت آنے والی ہے سامنے، وہ سننے کا وقت ایک آنے والا ہے، اس وقت سننا پڑے گا. والموتى يبعثهم الله، اللہ سبحانہ و تعالی جو مردے لوگ ہیں جو سنتے نہیں، موت کے بعد ان کو اٹھائیں گے اور پھر اس کے بعد اللہ کے دربار میں ان کو واپس جانا ہے. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ. یہ اب وہ بات اللہ فرما رہا ہے جو نبی علیہ السلام جس کے لیے تڑپ رہے تھے، کیونکہ ان کی طرف سے ڈیمانڈ تھی کہ اللہ تعالیٰ کیوں نہ آسمان سے کوئی معجزہ یا کوئی نشانی ہمارے لیے بھیج دے. تو اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا، یہ کہتے ہیں لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کی طرف سے کیوں نہ ایک نشانی آ جاتی. اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی قادر ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں قدرت ہے علی ان ينزل آیاتن، کہ کوئی آیات کوئی نشانی لے کے آئے، اللہ کر سکتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ولیکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ اللہ کے ہاتھ میں یہ قدرت ہے، اللہ کر سکتے ہیں. لیکن اللہ نے
انبیاؤں کو یہاں پہ بھیجے دو راستے دے کے، یہ دکھانے کے لیے یہ برا ہے یہ اچھا ہے. تو اس طریقہ سے اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ. نیکسٹ ایک آیا انشاءاللہ، نیکسٹ ایک سے کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب قبول فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.